ایک جو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر، یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلی ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی، اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر، تو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں، تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب آئیے مدعے کی طرف، اس مسئلے کی طرف۔ جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا، صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے، وہ سوال یہ ہے، جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے، وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی، اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہیں، یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے، ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے، وزیر اعظم وصول نہیں کرتا، جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے، اس کے مطابق جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے۔ اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے، وہ پاکستان لے کے آئے، انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے۔ اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے، وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق
ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی. یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں, اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا, تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے, اس کی یہ قیمت ہے. اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی, اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا. یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا, یہ پہلے بنا ہوا تھا. ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے. ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے, 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے. اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے, وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے, انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب, لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا, یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ, بٹ 10 کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی, اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا. جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا, 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا, اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا, اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے. عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی, نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے, اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے, انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی, عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی, 4 بھائی ہیں, 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں. خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا. منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا, اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے, صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی
زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی, اور اس کارنر شاپ کے اوپر کے کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں, اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے, اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے, وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے, لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی, ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں, اور اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی, اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا. ECL سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں, اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے, لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہمیں انصاف کی امید ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں, تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے. 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں, اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے, ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے, اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے, اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ, چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو. لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے, توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے وہ ایک گاڑیاں آصف ولی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت, اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا, ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے, ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ بھی نہیں کہ MNA لیول تھے, ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدیں جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے. اینٹیکس اینڈ کارز بلونگ ٹو دا کیبنٹ پول. تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے, وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں. جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے,
اس سیٹ کی دو چیزیں جو مزیدار ہیں جو ان صاحب نے یہ عمر صاحب نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ, اور اس سے ایک ویلیویشن جو ان نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے $12 ملین کی پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے, اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے, اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے. تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی. میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت, ہمیں وہاں سے ویلیویشن, میڈیا بھی آئے ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں, پہلی بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا, اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو, وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, وہ بھی دبئی میں ہیں, کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو ایف آئی اے نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا, اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے. اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے. تو ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا, ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا. لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے, اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے, ان کا نمبر بھی پتہ ہے, ان کو دبئی میں ان کا اتا پتہ بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے, تو یہ جھوٹ بھی آپ کے سامنے انارتھ ہو جائے گا. تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے. ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے, ان کے دفتروں کے لابیز میں, ان کے دفتروں میں ہر جگہ CCTV کیمراز ہیں یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں, تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ رسیٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پروف کے, اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی, اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی, اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا, کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ECL سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی, تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا, اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شرین مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر, خان صاحب کے اوپر حملہ, ارشد شریف صاحب کی شہادت, اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے, تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں, ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی.
इनके खिलाफ भी। इसके लिंक्स आप देख लें किधर किधर हैं क्रुक्स के साथ, क्योंकि इसकी कई मुल्कों में ही इज़ अ वांटेड मैन, ये उमर फारूक जो भी है, इधर भी वांटेड था। आपने पहले खुद FIA ने, डॉक्टर रिजवान ने ख़त लिखा कि इसको वापस बुलाया जाए, इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं, फिर खुद ही ना जाने किस तरह वो केसेस भी वाइट वॉश हो गए, जैसे आजकल सब क्रिमिनल्स के हो रहे हैं इधर जो कि ताकतवर हैं, और उसकी इंटरपोल से भी हट गया और उसको ECL से भी हटा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे कनेक्टेड हैं। मैं तो समझती हूँ क्योंकि अब ये शख्स वापस आ गया है, तो जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर, उसमें इस शख्स को भी बुलाया जाए। इसके कनेक्शन ज़रूर बनती है, किसने दुबई से निकलवाया, किसने इसको कीनिया, अरशद शरीफ को किसने कीनिया का सजेशन दिया, क्या लिंक्स थे। तो एक तरह से ये अच्छा हो गया कि ये क्रिमिनल एक सामने आ गया है, इससे अब ये सवालात पूछने चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पता नहीं क्यों सारी कौम भूल गई है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी ने एक हार जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए था वो चोरी कर लिया, अपने लिए रख लिया। कोई सवाल नहीं उठ रहा, ये क्या कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ इलीगली ली गई तोशा खाना से, और क्या चीज़ें। और सवाल ये उठता है कि तोशा खाना के रूल्स सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। तो मेरा सवाल है कि मिलिट्री लीडर्स जब जाते हैं और उनको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तोशा खाना में, और उन्होंने किस तरह डिपॉजिट किए, अगर ख़रीदे तो किस तरह किए, अपने टैक्स रिकॉर्ड में दिखाए, कैपिटल गेन्स टैक्स दिया। ये सवाल बहुत अब लाजमी हो गया है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कस किया जा रहा है, हमें भी पता है ताकतवर और कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जो ये करवा रही हैं सारा तमाशा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब उनको कोई नहीं मिला तो अंदाज़ा लगाएं कि एक क्रिमिनल को लाके वो उससे एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ दिलवा रहे हैं। ये होता है डेस्परेशन। जब आपके पास कुछ ना मिले तो आप पैनिक में गलतियां करते हैं, और यही गलती की कि एक शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो क्रिमिनल है, और सिर्फ हमारी नज़रों में नहीं, नॉर्वे वगैरह में उसके ख़िलाफ़ वो है FIRs वगैरह हैं, ही इज़ वांटेड, वो जा नहीं सकता। बल्कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये नॉर्वेजियन सिटीज़न था, ड्यूल नेशनल था, इसकी नेशनैलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी नॉर्वे की आफ्टर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो मतलब है कि खुदारा इतना अपने आप को एक्सपोज ना करें ये ताकतें कि अब वो क्रिमिनल से डीलिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, किसी तरह कुछ उनको मिल जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। असल मसला इनका ये है कि कौम कोई झूठ इनका नहीं मानने के लिए तैयार, जो मर्जी ये करते जाएं, सारी स्कीम्स इनकी फेल हो रही हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हकीकी आज़ादी के मार्च में आप देख रहे हैं लोग निकलते आ रहे हैं, हालांकि खान साहब खुद नहीं उधर मौजूद। इसका मतलब है कि अब अगला मुझे नहीं समझ आई, कोई किसी कातिल को ही ले आएंगे अब एविडेंस कोई देने के लिए जियो पे या समा पे, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं। और अगर ये रियासत का हाल है कि रियासत इस नीच लेवल पे उतर आई है, तो बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, एक ये जोकर जो क्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है, और एक अब ये रियासत अपनी खुद तबाही कर रही है। रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम पीछे खड़ी हो, और जब रियासत जो उनके काले भेड़ हैं रियासत में, उनकी अकाउंटेबिलिटी कराए। अगर आप ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो रियासत मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी। ये मुझे समझ नहीं आती, बड़ी आसान बात है, हर शहरी को ये समझ आएगी बात, रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात। ये सवाल उठना चाहिए कि अब ये हाल हो गया पाकिस्तान की रियासत का कि जो क्रिमिनल फिर रहे बाहर मुल्क से, उसको पकड़ के आप उठा लें और गलत एवेल्यूएशन पेपर्स, गलत काम करवा के किसी तरह उसे कहें बस इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ कह दो, सारे तुम्हारे जराइम माफ़ हैं। ये अब होने वाला है। शुक्रिया। एक एक करके करते। ट्वीट के हवाले से अरशद शरीफ ने मरहूम ने लास्ट यही मुतालबा किया था, पूछा था कि तोशा खाना में मिलिट्री वालों ने कुछ जमा कराया। आप पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर रहे हैं, पहले भी आपको उठाया गया था
آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھ لیں پاکستان میں. فواد چودھری صاحب پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں سوال ہو گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پنجاب میں آپ کی حکومت پہلے شیری کو جواب تو دے دو, پہلے اس کو جواب, ان کو جواب. مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں, ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں, اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے, ہمیں قتل عام کر دیں. تو ریاست کا میرا یہ ہے, کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے. آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی. خدا را کچھ پاکستان کا خیال کریں, اپنے ایمبیشنز کو علیحدہ رکھیں, پاکستان کے لیے خدا کے واسطے اب کچھ کریں. اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں, کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے. بشرا بی بی کے آس پاس درجنوں خواتین ہوگی, لیکن فرح بی بی کا نام کیوں منظر عام پر آ رہا ہے؟ ایک جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایک خصوصی طیارے پہ فرح بی بی ملک سے باہر کیوں جاتی ہے؟ اور اگر گیلانی صاحب کے, زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے توشہ خانہ تحائف بیچنا غلط ہے, تو کیا عمران خان کے صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلے شروع یہاں سے کیا ہے کہ سوال کرنا تو تمام سے ضروری ہے. تحریک انصاف جب یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کا احتساب ہونا چاہیے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے, تو بڑا ضروری ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ایک, چونکہ عمران خان کے اوپر کوئی ہے نہیں چیز, کوئی چیز مل نہیں رہی, تو ایک چیز کو الیکشن کمیشن اس وقت جو ہے نا وہ 1122 بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کی. وہ جو ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کو فون کرتے ہیں, وہ وارنٹ شروع کر دیتا ہے کاروائی. سو اس لیے یہ ایک اس وقت جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اسپیشلی, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے مختلف میڈیا گروپ کو ایک ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں بن رہے ہیں. جو سوال ہے جو ڈاکٹر مزاری نے, زلفی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے 100% آپ نے عمران خان کی گھڑی کا سوال ہو گیا, 3.5 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہے, اس کو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اربہ روپے کے گفٹس جو ہیں, جو نواز شریف, زرداری اور باقی لوگوں کو ملے ہیں, وہ بھی تو کہیں پہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے نا. اب جو نیکلس ہے یا جو گھڑیاں ہیں یا جو کاریں ہیں, آپ جو ہمارا انفارمیشن جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا جو ادارہ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے, وہ 3 دفعہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ 1947 سے لے کے اب تک جو لوگوں نے گفٹس لیے ہیں وہ آپ پبلک کریں. میں یہ کہتا ہوں 1947 زیادہ لمبا ہو جائے گا, آپ چلیں اس طرح سے کر لیں کہ 1990 سے کر لیں. 30 سال میں جو گفٹس ملے ہیں وزرائے اعظم کو, وہ پبلک, وزرائے اعظم کو, آرمی چیف کو, جو باقی ان کو نیول فورسز کے چیف کو, ایئر فورس چیف کو, توشہ خانہ والے اس کو پبلک کریں نا. 3.5 کروڑ روپیہ عمران خان کا جو ہے, اس کی تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ پورے میڈیا گروپ پورے 12 گھنٹے اس پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور جو باقی اربوں روپیہ ہے اس کے اوپر ہم پوچھ نہیں رہے. صرف یہ جھگڑا ہے. وہ تو فرح بی بی سے پوچھ سکتے ہیں, میرا کسی خصوصی فواد چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کی لیگل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ جنگ گروپ کے خلاف لندن میں اور عمر ظہور کے خلاف دبئی میں کیس کرنے جا رہے. لیکن دوسری طرف آپ عمران خان حملہ کیس, اعظم سواتی ویڈیو لیک کیس اور ارشد شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ سے انٹروینشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کا اس کی کیا تک بنتی ہے, لاجک کیا ہے؟ پھر آپ کا خیال میں پاکستان میں ہم یونائٹڈ نیشنز میں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ اوبیسلی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, دیکھیں عدم اعتماد کیسے ختم ہوگا. عدم اعتماد ایسے ختم ہوگا کہ اگر چیف جسٹس اور سینئر ججز سوچیں. یہ دیکھیں, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ہم تینوں کی پرسنل آبزرویشن نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کے عوام کا اعتماد کا جو اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ہے, آپ باہر چلے جائیں, لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں, اور کیا آپ کو انصاف ملتا ہے, آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. سو ہمارے پاس دیکھیں نا جو اویلیبل چیزیں ہیں, ہم تو سسٹم کو جھنجھوڑ رہے ہیں. عمران خان نے گولی کھائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا لہو بہا ہے اس تحریک میں, ہم اس نظام کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو باقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب دیکھو نا یہ جو اس طرح رجسٹرار نے کیا کہ ایک ان الیکٹڈ آدمی گریڈ 20 کا جو ہے, اس نے سارے جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو باہر روک لیا, اس نے کہا جی آپ کو میں اندر نہیں جانے دوں گا.
یہ ملک دنیا میں تو جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا. جو کروڑوں لوگوں کے منہ کے اوپر جو تمانچہ مارا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے, اور کوئی سپریم کورٹ میں ہل جل نہیں ہوئی. روزانہ بیٹھ کے آئین کی پارلیمانی بالادستی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکلی نہیں ہو رہا. یہ بتائیے گا پبلک بلڈنگ ہے سپریم کورٹ, ایس او پی تھرو فارورڈ آفس, یہ ساری چیزیں. زلفی بھائی نے بولا کہ ان کو ڈیلر کا معلوم ہے, تو آپ لوگ جس کے تھرو یہ بیچی گئی اور جس کو بیچی گئی ہے گاڑی, اس کو سامنے کیوں نہیں لے گیا جب تک تاکہ یہ ایشو ختم ہو جائے؟ اس کو بھی جو ڈیلرز تھے, دیکھیں یہ جو ہی ہماری گورنمنٹ گری, ان نے ٹارگٹ کیا کہ سب سے سینسیٹیو پوائنٹس, وہ بیچارہ قتل ہی نہ ہو جائے. ان سے سینسیٹیو, میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے جو باقی ایف آئی اے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ ایک ڈیلر ہے, اور وہ بہت سامنے انشاءاللہ ان سے بات بھی ہو جائے گی, تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور وہ ایف آئی اے کی ریاست میں رہ چکا ہے, ایف آئی اے نے پوری کوشش کی ہے. اگر اس نے کوئی غلط چیز کی ہوتی یا کوئی غلط چیز ہوئی ہوتی ہے اس وقت, تو جب ایف آئی اے نے اس کو ڈھکا ہوا تھا اسی وقت حقائق نکل آتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس نے آگے کس کو دیا. ایک منٹ ڈان کی خبر تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, تو اس پہ آپ کی جماعت کیا موقف اختیار کرے گی؟ اور دوسرا سوال سر کہ عمران خان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ پیچھے دم توڑ, کیا یہ آنے والے انتخابات کی کوئی کڑی ہے کہ آپ کی پارٹی؟ دوسرے سوال کا جواب آپ دیں. دیکھیں ایک تو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ خدا کے واسطے عمران خان کا جو اب ویڈیو بھی آ گیا ہے جو انٹرویو کا تھا, انہوں نے سازش کا مینشن کیا ہے. اس میں پہلے انہوں نے کہا سازش ہوئی تھی لیکن اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور کیا کہتے ہیں لوگ اپنی حکومت سلیکٹ کریں, اور اس واسطے ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ عجیب سی ٹویسٹ دے دی کہ جی انہوں نے کہا کہ سازش اب نہیں ہوئی. یہ کبھی نہیں کہا, ہم تو ابھی بھی سازش کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب کی آپ پچھلی 2 تقریریں بھی سنیں جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے ہمارے لانگ مارچ کے پارٹیسپنٹس کو, انہوں نے سازش پھر سے مینشن کی ہے. تو اس واسطے سازش ہوئی ہے تو یہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ اگر لوکل کنسپریٹرز نہ ہوتے تو سازش نہیں کامیاب ہوتی. تو اس واسطے ساری جو گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور جو ملک کی تباہی, معیشت کی تباہی, سیاسی بحران ہوا ہے, وہ سازش کی وجہ سے ہوا ہے. جب بھی بیان چاہے ججمنٹ ہو یا بیان ہو انگریزی میں ہو تو نون لیگ کنفیوز ہو جاتی ہے. بتاتا ہوں, یہ کر لیں. ایک منٹ سر, جو آپ کا لانگ مارچ ہے وہ کل تقریباً پنڈی کی حدود میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وقت عالوی صاحب کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے مذاکرات کے لیے, تو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات, جو ان کا سوال تھا کہ جو لفظ ری اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ریٹین میں تبدیل کیا جائے گا, تو کیا پی ٹی اے کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں, ہم تو اسمبلی میں نہیں جا رہے نا جی, ہمارا تو یہ اس وقت ایشو نہیں ہے. اور اگر وہ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ لائیں گے جب وہ آئے گی سامنے تو اس وقت ہم اپنا ری ایکشن دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کل عارف علوی صاحب کے ساتھ, دیکھیے ہماری تو بڑی واضح اور پالیسی ہے ضمن میں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے اور باقی فریم ورک بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہیں کیا ہونا چاہیے. اسمبلیاں کیب ٹوٹنی چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, تاریخ, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. صرف حکومت یہ کرے کہ ارلی انتخابات کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے, مذاکرات میں کوئی پرابلم نہیں. ایک منٹ 5 دن انہوں نے لندن میں کیا کیا, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اہم عہدے کی تعیناتی کے لیے ایک مخصوص مشورہ لیا جا رہا ہے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کا آغاز کریں؟ شہباز شریف صاحب ایکچولی قیام تو کو 20-25 دن کرنا چاہتے تھے, وہ لندن میں کوئی کرونا ٹیسٹ نہیں ملا تو پھر انہیں واپس آنا پڑا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر ہو نہیں رہی, آپ کی ایف آئی آر ہو رہی ہے, آپ کے خلاف آج 2 ایف آئی آر ہیں, یہ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے کر لیتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑائی 29 نومبر تک جاری رہے گی. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں, اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. ہم چاہتے ہیں تمام مل کے پاکستان کے لیے کام کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اداروں کو مضبوط ہی کرنا چاہتے ہیں.